السلام علیکم ناظرین، خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں جلگاؤں سے ساجد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کو لے کر ساری دنیا میں تجسس تھا۔ اس نتائج کے بعد کچھ مسلمانوں نے ٹرمپ کی ہار پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیا ٹرمپ کی ہار پر خوشی کا اظہار کرنا مناسب ہے؟ اس موضوع پر معروف صحافی شمس تبریز قاسمی نے ایک بہترین مقالہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق زوال پذیر قوم کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ہار اور کسی کی موت پر جشن مناتی ہے۔ انہیں لگتا ہے اب ہم پر کوئی اور ظلم نہیں کرے گا، لیکن آنے والا کل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی جگہ سنبھالنے والا شخص پہلے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونالڈ ٹرمپ کی شکست پر مسلمان جشن منا رہے ہیں۔ انہیں اس سے مطلب نہیں کہ اگلا صدر کون ہے، کیسا ہے، اس کی پالیسی کیا ہوگی، بس خوشی اس بات کی ہے کہ ٹرمپ کو شکست مل گئی ہے۔ بھارت کے پی ایم نے جس کی حمایت کی تھی وہ ہار گیا ہے۔ یہ نفسیات مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ عالمی سیاست کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ٹرمپ کی صدارت کا عہد بش اور اوباما کے مقابلے میں عالم اسلام کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے۔ جی ہاں، بش اور اوباما نے مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں پر چڑھائی کی، وہاں کے امن و سکون کو برباد کیا اور ابھی تک وہاں استحکام نہیں آ سکا ہے۔ افغانستان، عراق، لیبیا، شام، یمن، یہ سبھی پرامن اور خوشحال ممالک تھے جہاں آج ہر طرف تباہی اور کھنڈرات ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی تشدد پر مبنی تھی، انداز جارحانہ تھا، لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پر عالم اسلام کو پہلے دو صدر کے مقابلے میں اس سے کم نقصان ہوا۔ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ، عراق سے فوجی انخلا کا فیصلہ عالم اسلام کے حق میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں اس دور میں ترکی نے بھی عالمی سیاست میں مداخلت کر لی۔ اس وقت ترکی کی لیبیا، شام، عراق اور مصر میں براہ راست مداخلت ہے۔ قطر میں فوجی اڈہ ہے۔ مشرقی بحر روم میں یونان اور فرانس کی دھمکیوں اور شدید اعتراض کے باوجود ترکی گیس اور تیل کے دریافت کے منصوبہ پر کام کر رہا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ترکی واحد ملک ہے جس نے کھل کر آذربائیجان کو سپورٹ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کچھ مسلم ممالک پر پابندیاں لگائی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا فیصلہ یہ لیا کہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا اور سنچری ڈیل پیش کر کے کہا کہ بیت المقدس اسرائیل کا حق ہے۔ امریکہ کا سیاسی نظام یہاں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے۔ وہاں یہودی لابی کا غلبہ ہے۔ عالمی سیاست میں کسی بھی صدر کی ناکامی کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ امید مت رکھیے کہ آنے والا صدر عالم اسلام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا، بلکہ اس کی پالیسی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جس طرح اوباما کی جیت پر مسلمانوں نے جشن منایا کہ یہ مسلمانوں کا مسیحا ثابت ہوگا، لیکن انہوں نے پہلے اسلام کو پرامن مذہب کہا اور اس کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کو تباہی کی آگ میں جھونک دیا۔ لیبیا، یمن جیسے خوشحال ممالک کو تباہ کر دیا، شام کو خانہ جنگی میں جھونک دیا۔ نریندر مودی نے جس طرح ٹرمپ کو چائے پلایا ہے، اسی طرح بائیڈن کو بھی اپنے ہاتھوں سے پلائے گئے۔ نمستے ٹرمپ کی جگہ اب ویلکم جو بائیڈن کا انعقاد ہوگا۔ دوستی امریکہ اور بھارت کی ہے، ٹرمپ اور مودی کی نہیں۔ بھارت میں ہی دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا ماننا تھا کہ اڈوانی سے خطرناک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر نریندر مودی کا چہرہ سامنے آیا تو لگا کہ اڈوانی صحیح تھا، مودی خطرناک ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ مودی بھی کسی حد تک درست ہے، امت شاہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوگی خطرناک ہے۔ یہ سب دراصل نفسیاتی خوف کا نتیجہ ہے۔ پالیسی اور تنظیم اصل ہے، چہرہ نہیں۔ میرا خیال ہے کسی کی ہار اور کسی کی موت ہمارے مسئلے کا حل نہیں، اور ایسی چیزوں پر خوشی منانا سراسر حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ عالم اسلام کی 1400 سال تاریخ میں مسلمانوں نے ہی اس دنیا پر حکومت کی ہے اور وہی لمبے عرصے تک سپر پاور رہے ہیں، کبھی خلافت راشدہ کی شکل میں، کبھی خلافت بنو امیہ کی شکل میں، کبھی خلافت عباسیہ کی شکل میں اور کبھی خلافت عثمانیہ کی شکل میں۔ آدھے سے زیادہ یورپ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ فرانس کے حکمران کا فیصلہ قسطنطنیہ کے توپ کاپی محل سے ہوتا تھا۔
امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو برسوں تک ٹیکس ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہ مقالہ سن کر اب آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوگی۔ آپ یہ بات جان گئے ہوں گے کہ چہرہ نہیں ہوتا، یہ تو پالیسیاں فیصلے طے کرتی ہے کہ کس طرح سے حکمت عملی کو اپنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔